پاکستانیوں یہ موت ہے. یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں، کیسز عمران خان نے نہیں بنائے. ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھیں 10 سال میں تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں. یہ ساکھ ڈار نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا تھا. نواز شریف کے 2 بیٹے نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگے تھے. میں نے کیسز نہیں بنائے تھے. مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر، وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جدھر پتا چلا کہ اربوں روپے کے 4 مے فیئر کے لندن کے سب سے امیر مہنگے علاقے میں اس کے نام پہ نکلے، اور اس کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے تسلیم کیا کہ الحمدللہ یہ مریم نواز کے فلیٹ ہے. آج تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا. وہ پھر رہی ہے جس طرح کہ کوئی ملکہ الزبتھ پھر رہی ہے پاکستان میں، ہر جگہ کبھی ایک تکلیف. اور یہ ظلم دیکھیں، اس کو پورا طرح پولیس کا پروٹوکول، پنجاب کی حکومت ٹیکس کے پیسے کے اوپر اس کی مدد، اس کے لیے ٹھہرانا چلانا جلسے کرنا. اور جو سابق وزیر اعظم، ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا. وہ لوگ جو آج سارے پاور میں بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں، اپنی ایجنسی کا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے. وہ ابھی بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور مجھے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. عدالتوں میں مجھے چکر لگا رہے ہیں. جب میں بھی تمہاری بات کرواتا ہوں، ابھی کرواتا ہوں، سنیں. وہاں جا کے عدالتوں کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں، پتہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے. اور پھر سے یہ 3 اور ان کے ساتھ 1-2 اور بھی ملوث ہے. پتہ ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں کبھی کسی عدالت میں بلا لیں، کبھی کسی عدالت میں. اور اس کو جو کہ ضمانت پہ تھی اس کے لیے پولیس پروٹوکول ہو رہا ہے. میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم قبول کر گئے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں ڈرا کے دھمکا کے، جس طرح ہم بھیڑ بکریاں کہ ہمیں قبول کروا لیں، کوئی آپ کے اور آپ کے بچوں کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے. ہماری قوم، میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک، یہ صرف لوگوں کے خوف دور کرنے تھے کہ ہمیں کوئی جیلوں سے فکر نہیں. اور مجھے پتا ہے وہ بالکل نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جانوروں کی طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو رکھا. انہوں نے جان کے یہ ثابت کرنے شروع کہ یہ اور ڈریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے. جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لیے. یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو گئے. اور میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے کال دینی تھی سارے پاکستان کو کہ ایک دن سارا پاکستان نکلے اور جیلوں میں جائے تاکہ ان کی ساری ختم کر دو. میں چیف جسٹس کو سپریم میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج میں اپنے وکیلوں کے ذریعے خط بھی لکھ رہا ہوں
کہ اگر جب پتہ ہے خود انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، میں کہہ رہا ہوں میری جان خطرے میں ہے، اور میں پہلے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ جان خطرے میں، اس کے بعد حملہ ہوا میرے پہ، میں نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کیا کرنا ہے انہوں نے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور میں چیف جسٹس صاحب کو میں نے کہا وکیل آج خط لکھیں کہ مزاحیہ کیسز کے اوپر بلایا جا رہا ہے، الیکشن کے کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے، میں گھر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر دہشت گردی کا کیس، توشہ خانہ کا کیس، میں تو کہتا ہوں آج کہ جب بھی توشہ خانہ کا کیس میرا سنا جائے، پبلک ہیئرنگ ہو، ٹی وی کے اوپر ساری قوم کو پتا چلے کہ وہ کیس کیا ہے، قوم کو پتا چلے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک سے، کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں، اور جس نے، اور انشاءاللہ اوپن ہیئرنگ ہو، ساری قوم کے سامنے پتا چلے توشہ خانہ کیس کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساروں کے کیسز دیکھیں، اور اگر کسی نے کوئی بھی غیر قانونی چیز توشہ خانہ میں نے کی، اس کا نام عمران خان نکلے گا، اور میں چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور جب کہ جس نے مجھے گولیاں ماری وہ نوید جو ہے، کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس کو ویڈیو کانفرنس کے اوپر اسے عدالت میں وہ بات کرتا ہے، تو یہ تو ایسا ہے کہ جنہوں نے تحفظ دینا ہے، خطرہ انہی سے ہی ہے، جسوں نے، اب یہ رانا ثناء اللہ جیسا غنڈا کبھی یہ کسی کو تحفظ دے سکتا ہے؟ کیا یہ شہباز شریف جس نے شہباز شریف جس کے اوپر رپورٹ ہے کہ پولیس مقابلے میں اس نے کتنے لوگ مروائے ہیں، عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ مجھے یہ حکم کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے، ماڈل ٹاؤن میں ان دونوں نے سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے 14 لوگوں کو قتل کیا، اور 60-70 لوگوں کو گولیاں لگی، ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے، اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں، یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیتھ ہے، یہ نارمل آدمی نہیں ہے، یہ حیوان ہے، جس طرح کا اس نے اعظم سواتی سے کیا کہ اس کو ننگا کر کے جب تشدد کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا اور سن رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے، بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو اسے کیا، جو شہباز گل سے کیا ہے، الٹا لٹکا کے اس سے جو کیا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، صحافیوں سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا، اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جو جاوید بیچارہ چوکیدار، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو ننگا کیا، الٹا لٹکایا، ایک تو یہ سائیکوپیتھ ننگا کرنے کا اس کو بڑا شوق ہے، یہ نارمل نہیں ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ننگا کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا، کتے کی طرح اس کو زنجیر باندھ کے چرپائی کے ساتھ 3 دن باندھا، کون کرتا اپنے لوگوں سے ایسے؟ ادارے کو یہ بدنام کر رہا ہے، اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے، خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے، اور اس لیے میں چیف جسٹس کو کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا، میں پرائم منسٹر تھا، کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے، اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی کسی عدالت میں، تو میں آج چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ جب بار بار مجھے یہ 40 کیسز پہ بلا رہے ہیں، اور جب بھی میرا کیس ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکوؤں کے اربوں روپے کے کیسز، ہر قسم کا جرم کیا ہے، وہ معاف ہو رہے ہیں،
और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शबाज गिल एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया, इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलोचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। कौम मुल्क से मायूस हो गए, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। मैं आखिर में सुने, मैं आप सबका, आज मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं, और मैं ये आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फखर से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाए जरूरी ऐलान सुने। आप आज के बाद, खान साहब ने कहा है ये मेरा जांबाज स्क्वाड है, जांबाज स्क्वाड जिंदाबाद, जांबाज स्क्वाड। रात 10 बजे तक आपने बाहर रहना है और उसके बाद आप जाइएगा, इसलिए कि इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त चारों तरफ जो है पुलिस लेकर आ गई है और इसका अंदेशा है कि वो गिरफ्तारी करें। इसलिए रात 10 बजे तक आपने रहना है, फिर लाहौर के दोस्त आ जाएंगे।